بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ احادیث کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس میں آج معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اہل سنت کے ایک عالم ہیں، قاری ظہور احمد فیضی، ریسرچ اسکالر، جامعہ اسلامیہ لاہور، اور یہ کتاب مکتبہ باب العلم لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے الاحادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، یعنی وہ جعلی حدیثیں جو فضائل معاویہ میں گڑی گئی ہیں، جعل کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو۔ اس میں سب سے پہلے یہ علامہ صاحب، جو یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا شمار مکۃ المکرمہ کے ان 2-2.5 ہزار لوگوں میں ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام لائے۔ ایسے لوگوں کو حدیث کی روح سے طلقاء اور مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، اور ان دونوں لفظوں سے ان کے اور قدیم صحابہ کرام کے مابین تمیز ہوتی ہے، جیسا کہ ہماری کتاب الصحابہ فی الطلقہ میں مکمل وضاحت پیش کی گئی ہے۔ طلقہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام۔ طلقہ کو فتح مکہ کے بعد سے لے کر وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبوی زندگی میں 2.5 سال ملے ہیں۔ میرے سرسری مطالعے کے مطابق ان 2.5 سالوں میں اس خاندان کے علاوہ 2,000 سے زائد طلقہ میں سے کسی کی بھی شان میں زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کو بھی نبوی زندگی میں اتنے ہی شب و روز ملے جتنے دوسرے طلقہ کو ملے تھے۔ اہل تحقیق محدثین کرام کے مطابق ان 2.5 سالوں میں شان معاویہ میں بھی زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث صادر نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ شان معاویہ ابن ابو سفیان میں بکثرت احادیث گردش کرتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان 40 سال تک اقتدار میں رہا ہے، 20 سال جزوی اقتدار اور 20 سال کلی اقتدار۔ اس کی شان میں جس قدر احادیث گردش کر رہی ہیں وہ سب اس کے دوسرے 20 سالہ دور یعنی 40 ہجری سے 60 ہجری کی بدولت وجود میں آئی ہیں۔ کچھ تو خود انہی کے دور میں بنائی گئی ہیں، اور چونکہ 60 ہجری کے بعد بھی بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اسی لیے بعد میں بھی اس کی شان میں احادیث وضع کی جاتی رہی ہیں۔ یہاں یہ پہلو بھی ذہن میں رہے کہ جہاں ایک طرف اقتدار کی بدولت فضائل کی احادیث وجود میں آ رہی تھی، وہیں دوسری طرف ایسی ہستیوں کی مذمت بھی ہو رہی تھی جو ان کے اقتدار کے لیے مضر سمجھی جاتی تھیں۔ ان دونوں صورتوں کا ذکر امام ذہبی نے یوں کیا ہے: معاویہ کے پیچھے کثیر المخلوق ایسی رہی ہیں جو اس سے محبت کرتی، اس کے بارے میں غلو کرتی اور اس کو فضیلت دیتی تھی۔ غلو کرنے کا مطلب ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ یا تو اس کے لیے انہوں نے ان پر سخاوت، حلم اور عطا سے بادشاہی کی تھی، اور یا اس لیے کہ وہ شام میں اس کی محبت پر پیدا ہوئے اور اسی پر ان کی اولاد نے تربیت پائی، اور ان کی نشو و نما ناسبیت یعنی دشمنی اہل بیت پر ہوئی ہے۔ ہم خواہش نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس کا حوالہ سیر الاعلام النبلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 ہے۔ امام ذہبی کے الفاظ نعوذ باللہ من ہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل غرض لوگ یہ دھندا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ عام بادشاہوں کی شان میں قصائد و اشعار لکھے جاتے تھے، اور چونکہ معاویہ کی بادشاہت ظاہری زمانہ نبوت کے قریب ہی شروع ہو گئی تھی، اس لیے اس کی شان میں قصائد نہیں، اشعار نہیں، بلکہ احادیث بنائی گئی۔ اس حقیقت کو علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر اس طرح بیان کیا ہے کہ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی،
اور جمعے میں برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر لعن کہلوایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں کے متعلق آگاہ فرما گئے تھے۔ ایک طرف تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن میں یہ خدشہ رکھتا ہوں کہ تم دنیا داری میں باہم مقابلہ کرو گے۔ دوسری طرف فرمایا کہ جس نے علی علیہ السلام کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ یہ دونوں باتیں پہلی بادشاہی کے دور میں جمع ہو گئی تھیں۔ اولین بادشاہ کو خوش کرنے کی خاطر اس کی جھوٹی تعریف بھی شروع ہو گئی تھی، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت بھی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قیس علاوی نے فرمایا ہے کہ میں نے لوگوں کو 3 طبقات میں پایا۔ اہل دین سیدنا علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اہل دنیا معاویہ کو چاہتے ہیں، اور تیسرا طبقہ خوارج یعنی صفحہ یعنی بے وقوفوں کا ہے۔ امام ابن عساکر نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق یا فاسق یا دنیا دار۔ امام ابن عساکر ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے حاضرین کے قریب جا کر آواز لگائی، یا شبس بن ربی۔ اس میں سے ایک شخص نے پردے کی دوسری جانب سے جواب دیا، لبیک یا امہ، امی جان میں حاضر ہوں۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تمہاری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے ہمارا مقصد دنیاوی منفعت ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، جس شخص نے علی کو برا کہا تو یقیناً اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہا۔ اس کے بعد قاری ظہور احمد فیضی لکھتے ہیں کہ فضائل معاویہ میں جھوٹی احادیث کے انبار پر امام احمد ابن حنبل نے ایک سوال کے جواب میں انہیں مجبوراً اعتراف کرنا پڑا کہ معاویہ کے فضائل علی کی دشمنی میں ہی بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ امام ابن الجوزی مکمل سند کے ساتھ لکھتے ہیں، میں سند کا ذکر کیے بغیر لکھ رہا ہوں، کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ایک سوال میں عرض کیا کہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا، میں ان دونوں کے بارے میں کیا کہوں؟ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کثیر الاعداء، بہت دشمنوں والے تھے، ان کے دشمنوں نے ان کے عیب تلاش کیے تو نہ پائے، پھر وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے ان سے جنگ اور لڑائی کی تو سازش کے تحت اسے بڑھانا شروع کر دیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی امام اسحاق ابن راہویہ، امام احمد ابن حنبل دونوں کے کلام کو نقل کرنے کے بعد یوں تبصرہ کرتے ہیں، اس سے انہوں نے ان کی بے اصل روایات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی معاویہ کے بارے میں جو بے اصل روایات تھی جو لوگوں نے معاویہ کے فضائل میں گڑھی تھی۔ فضائل معاویہ میں بکثرت روایات وارد ہیں، لیکن ان میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو۔ یہی امام اسحاق ابن راہویہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی اور دوسرے علماء حدیث کا قطعی قول ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں کہ یقین فرمائیے اگر معاویہ کو اس قدر طویل اقتدار نہ ملتا تو جس طرح ان کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اسی طرح ان کی شان میں کوئی موضوع اور جعلی روایت بھی نہ ہوتی۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد 2000 سے زائد مکی لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے اور طلقہ کہلائے، لیکن ان میں سے کسی کی شان میں بھی اتنی احادیث نہیں آئیں جتنی کہ معاویہ کے حتیٰ کہ معاویہ کے سگے بھائی یزید بن ابو سفیان کی شان میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، حالانکہ علماء نے انہیں معاویہ سے افضل کہا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، جو معاویہ پرست بڑے معاویہ کے وکیل مانے جاتے ہیں، ابن تیمیہ، وہ لکھتے ہیں
منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439 پر کہ اور اس کے بھائی یزید اس سے افضل تھا۔ قاری ظہور احمد فیضی نے مزید لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 29 مہینے سب طلقاء نے یکساں پائے۔ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے شان میں کچھ صادر ہونا تو فقط اسی عرصے میں ہی ہوتا، اگر کچھ صادر ہوا ہوتا تو اسی عرصے میں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان 29 مہینوں میں معاویہ کی شان میں احادیث کا انبار لگ گیا اور اس کے لیے ہر وہ شان نکل آئی جو خلفائے اربعہ سمیت سابقون اولون میں سے کسی بھی صحابی کی احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی ہے، بلکہ بعض باتوں میں اسے خلفائے اربعہ سے بھی بڑھا کر دکھلانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے کہ آگے کچھ مثالیں آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر کثیر فضائل کی آخر وجہ کیا تھی؟ کیا دنیا کا کوئی عالم، محدث، فقیہ، مستنبط اور عقل مند آدمی اس کی کوئی معقول وجہ بتا کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرما سکتا ہے؟ یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ کے پاس اقتدار تھا اور اس نے اقتدار کے زور پر اپنے مرضی کی حدیثیں گڑوائی ہیں۔ اب میں ایک اور کتاب سے آپ کو کچھ اقتباسات بیان کرتا ہوں۔ یہ کتاب علامہ عبداللہ خنیزی السعودی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سعودی عرب کے عالم ہیں علامہ عبداللہ خنیزی، اور جنہوں نے کتاب لکھی تھی ابو طالب مومن قریش۔ اس کے صفحہ نمبر 53 پر لکھتے ہیں کہ تخت سلطنت پر متمکن ہونے اور خلافت اسلامیہ کی قیصریت میں بدلنے کے بعد بھی معاویہ ابن ابو سفیان کی سرکشی اس پر موقوف نہیں ہوئی کہ سب علی یعنی علی علیہ السلام کو گالی دینے کا سلسلہ صرف اپنے ہی دور حکومت تک جاری رکھتا، بلکہ اس نے چاہا کہ یہ بدعت باقی رہ جائے تاکہ زمانہ تاریخ کے اوراق کو ان بدعتوں سے سیاہ کرتا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امومین کی ایک جماعت نے معاویہ ابن ابو سفیان سے کہا کہ اب تو تجھے اپنے مدعا حاصل ہو گیا ہے، اب اس مرد پر لعنت کا سلسلہ بند کر دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ بچے بڑے ہو جائیں، بڑے بوڑھے ہو جائیں اور کوئی علی کا ذکر خیر کرنے والا باقی نہ رہے۔ مزید لکھا ہے علامہ عبداللہ خنیزی نے مزید لکھا ہے کہ معاویہ کے اپنے طغیان کا سلسلہ صرف علی علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آگے بڑھ کر اس سیلاب میں ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ چنانچہ مطرف بن مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گیا۔ اس سے پہلے میرا باپ برابر وہاں جایا کرتا تھا اور واپس آ کر مجھ سے معاویہ کی ذہانت و ذکاوت کے تذکرے کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ رات کی نشست سے واپس آیا تو کھانا نہیں کھایا بلکہ مغموم رہا۔ میں نے خیال کیا کہ میرے اعمال میں شاید کوئی چیز ناپسند خاطر گزری ہوگی۔ میں نے عرض کیا، آخر آپ مغموم کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں خبیث ترین اور کافر ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آخر قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تنہائی میں معاویہ ابن ابو سفیان سے کہا کہ اب تو حکومت مل گئی ہے، اب کچھ انصاف کر اور خیر سے کام لے۔ اب تو کبیر السن بھی ہو گیا ہے، اب تو بنی ہاشم کے ساتھ صلح رحم کر، اب ان بیچاروں سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس نے جواب دیا، یعنی معاویہ ابن ابو سفیان نے جواب دیا، افسوس، ایک تمیمی نے مسلمانوں پر حکومت کی، انصاف کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مرتے ہی اسے ابو بکر کہنے لگے۔ اس کے بعد ایک ادوی نے حکومت کی، 10 سال تک زحمتیں برداشت کی، لیکن مرتے ہی وہ عمر ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے بھائی عثمان نے حکومت کی، ایسا شریف و نسب انسان، لیکن اسے یوں قتل کر دیا گیا کہ اب اس کی خدمات کا تذکرہ ہی نہیں رہا، بس اس کے ایوب کا ذکر باقی ہے۔ ذرا دیکھو تو یہ بنی ہاشم روزانہ 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ اس شہادت کو دفنا دیا جائے؟ اس گفتگو کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ یہ بدبخت جو اسلام کو خلیفہ اور مسلمانوں کا حاکم بنا ہوا ہے، ان کے حقوق پر تصرف کرتا ہے، اور پھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہا ہے کہ اسے نیند تک نہیں آتی۔ علامہ عبداللہ الخنیزی السعودی مزید لکھتے ہیں
کہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی کی حالت معلوم تھی، لیکن وہ ان کو اس لیے بڑھانا چاہتے تھے کہ یہ ان کے داماد تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے تقرب الہی کا وسیلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، نبوت کی طہارت کی توہین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پرست، مخالف حق اور جذباتی انسان ثابت کیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نستجیر باللہ۔ سعید بن مسیب جس کی علی دشمنی، یہ سعید بن مسیب تابعین میں سے ایک ہے، جس کی علی دشمنی معروف ہے، وہ بھی اس خطبے میں شریک تھا۔ خالد کے یہ الفاظ سن کر چونک اٹھا، گھبرا کر کہنے لگا، ارے خدا سمجھے اس خبیث سے، اس نے یہ کیا کہا ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شگافتہ ہو رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں غلط کہتا ہے اے دشمن خدا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ انگشتری کے بارے میں سنت یہ ہے کہ دانے ہاتھ میں پہنی جائے، لیکن بعض حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ اگرچہ حکم شریعت یہی ہے کہ انگشتری دانے ہاتھ میں ہو، لیکن چونکہ اسے رافضیوں نے یعنی شیعوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، لہٰذا اب ہم اسے بائیں ہاتھ میں پہنیں گے۔ اس فتوے میں ایک طرف مذہب شیعہ یعنی سنت رسول کی مخالفت کی گئی ہے، اور دوسری طرف معاویہ کا اتباع کیا گیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کی ایجاد اسی نے کی تھی، یعنی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا جو سلسلہ ہے یہ معاویہ ابن ابو سفیان نے شروع کیا تھا۔ ان تمام روایات سے، اور ایسی بہت ساری روایات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو چیپٹر قائم کیا ہے معاویہ کے بارے میں، اس میں لکھا ہے، یہ چیپٹر ہے اس کا کتاب المناقب، کتاب المناقب، اس میں تمام صحابہ کرام کے مناقب اور فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن جہاں پر معاویہ کی ہیڈنگ دی ہے وہاں پر لکھا ہے ذکر معاویہ ابن ابو سفیان، یعنی مناقب کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ امام بخاری نہیں سمجھتے تھے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ مناقب کا لفظ لکھا جائے، یا اس کے مناقب میں کوئی، اس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام نسائی اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، سنن ابی نسائی بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ سنن الکبریٰ جو ان کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں انہوں نے 188 صحیح حدیثیں لکھی ہیں امام علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی فضیلت میں۔ جب یہ کتاب انہوں نے لکھی اور پھر وہ ایک مرتبہ شام گئے، دمشق گئے، وہاں پر تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، اور لوگوں نے اب کہا کہ جی آپ نے علی علیہ السلام کے بارے میں تو کتاب لکھی ہے، آپ نے معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو امام نسائی نے کہا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، تو میں کیا لکھتا؟ ایک حدیث صحیح ہے جو مجھے صحیح مسلم میں ملی تھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لے کر آؤ۔ عبداللہ ابن عباس اس وقت بچے تھے، کھیل رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گیا معاویہ کو بلانے کے لیے، معاویہ نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہہ دو کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ نے دوسری مرتبہ مجھے بھیجا، دوسری مرتبہ بھی معاویہ نے یہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ بدوا ایسی لگی ہے کہ وہ دن میں 3 دفعہ کی بجائے 7 مرتبہ کھانا کھایا کرتا تھا، اور کھا کھا کر اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ کھڑے ہو کر خطبہ بھی نہیں دے سکتا تھا، بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا، اور بیٹھ کر خطبہ دینے کی بدعت اسی نے شروع کی ہے۔ جب یہ حدیث امام نسائی نے شام والوں کے سامنے بیان کی تو شام والوں نے امام نسائی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، اور ان کے خصیوں کے اوپر، ان کے ٹیسٹیز کے اوپر ان کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ تو امام نسائی کو جو ہے نا شہید اہل بیت، شہید علی علیہ السلام اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ معاویہ کے دور میں کس طرح معاویہ کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
بہت شکریہ آپ کا۔